صاحب ذلیل مت کرنا چوکھٹ پر آنے والے کسی فقیر کو، اس لیے کہ وہ صرف روٹی مانگنے نہیں آتا، وہ دعا دینے بھی آتا۔ جوانوں آؤ میں تمہیں ایک غریب شخص کی دردناک کہانی نہ سنو۔ ابو نصر نامی ایک غریب شخص تھا، اپنی بیوی اور ایک بچے کے ساتھ بھوک کی زندگی بسر کر رہا۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی اور ایک بچے کو بھوک سے نڈال گھر میں روتا ہوا چھوڑ کر خود غموں سے چور ہو کر کہیں جا رہا تھا۔ راستے میں سے اس کو ایک فقیر اللہ والا مل گیا۔ اس نے اس فقیر کو کہا، او فقیر میاں اللہ والے، غموں نے مجھے چکنا چور کر دیا ہے، دکھوں نے مجھے گھیر رکھا ہے، گھر میں امیری کا جنازہ نکل گیا، غربت عروج پر آ گئی، کھانے کو کچھ نہیں ہے، صبح کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی، خدا را تیرے پاس کچھ ہے تو میری مدد کر۔ اس فقیر اللہ والے نے کہا، میرے پیچھے پیچھے آؤ، ہم دریا کے کنارے چلتے ہیں، سمندر کے کنارے چلتے ہیں۔ یہ دونوں سمندر کے کنارے پہنچے۔ جیسے ہی سمندر کے کنارے پہنچے تو اس فقیر اللہ والے نے اس شخص کو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کو کہا۔ اس نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ اس کے بعد فقیر نے اللہ والے نے اس کو ایک جال دیا، کہا بسم اللہ پڑھ کر یہ جال سمندر میں پھینکو۔ اس نے ایسے ہی کیا، بسم اللہ پڑھتے ہی یہ جال سمندر میں پھینکا۔ جیسے ہی جال سمندر میں پھینکا تو ایک بہت بڑی مچھلی جال میں پھنس کر باہر نکلی۔ بہت بڑی مچھلی پہلی بار جال میں پھنس کر باہر نکلی تو اس فقیر اللہ والے نے کہا، یہ مچھلی بازار میں لے جاؤ، فروخت کر کے حاصل ہونے والی رقم سے گھر کا کچھ راشن پانی خرید لیں، بیوی بچوں کے لیے کھانے پینے کی کچھ چیزیں خرید لیں۔ ابو نصر یہ غریب شخص مچھلی لے کر بازار میں چلا گیا، مچھلی کو فروخت کیا، حاصل ہونے والی رقم سے گھر کا کچھ سامان خریدا، راشن پانی خریدا، تو ایک ساتھ میں میٹھا پراٹھا خرید لیا۔ میٹھا پراٹھا لے کر کچھ ساز و سامان لے کر گھر کی طرف خوشی خوشی جا ہی رہا تھا کہ اس نے راستے میں سے دیکھا ایک بھوک کی ماری عورت بیٹھی ہوئی ہے، ساتھ اس کا ایک بے حال بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے بے حال بچے کو دیکھ کر، اس کے چہرے پر بھوک کے آثار دیکھ کر ابو نصر نامی یہ غریب شخص اپنے ہاتھ میں پکڑے پراٹھے کو دیکھنے لگا۔ روٹی کو دیکھتا ہے، اس بے حال بچے کے چہرے کو دیکھتا ہے، روٹی کو دیکھتا ہے، اس بھوکی عورت کے چہرے کو دیکھتا ہے، دیکھ کر برداشت نہ کر سکا، خود کو کہنے لگا، اے ابو نصر، اس بے حال بچے میں اور میرے بچے میں کیا فرق ہے؟ میرا بچہ بھی گھر میں بھوکا، یہ بھی بھوکا، اس کے چہرے پر بھی بھوک کے آثار، اس کے چہرے پر بھی بھوک کے آثار، میرے بچے میں اس بے حال بچے میں مجھے تو کوئی فرق نظر نہیں آتا، اور بات تو ایک جیسی ہے، معاملہ تو ایک جیسا ہے، وہ بھی بھوکا یہ بھی بھوکا، اب یہ پراٹھا کن کو دوں؟ یہ سوچ رہا تھا۔ اس نے جب اس بھوکی عورت کے چہرے کو دیکھا، اس کی آنکھوں پر نظر گئی، اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو یہ ابو نصر نامی شخص برداشت نہ کر سکا، اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو برداشت نہ کر سکا۔ ابو نصر نے وہی پراٹھا اس خاتون کو دے دیا، بھوکی عورت کو دے دیا، کہا تم بھی کھاؤ، اپنے بچے کو بھی کھلاؤ۔ اب خود مایوس ہو کر غمگین دل لے کر گھر کی طرف جا رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ اب بیوی کا سامنا کیسے کروں، بھوکے بچے کا سامنا کیسے کروں۔ جیسے ہی گھر کے قریب گیا تو اس نے سنا کوئی آواز دینے والا آواز دے رہا تھا، کہنے والا کہہ رہا تھا، کوئی ہے مجھے جو ابو نصر سے ملا، کوئی ہے مجھے جو ابو نصر سے ملا۔ ایک شخص نے کہا، وہ سامنے ابو نصر آ رہا۔ یہ شخص دوڑ کر اس کے پاس گیا، اور میاں کافی دنوں سے تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، کافی دنوں سے میں تیری تلاش میں ہوں۔ اور میاں کیوں تلاشی میں ہے، کیوں مجھے ڈھونڈ رہا ہے؟ کہا تیرے باپ نے آج سے 20 سال پہلے 30,000 درہم میرے پاس امانت کے طور پر رکھے تھے، تیرا باپ فوت ہو گیا، اب میں تجھے ڈھونڈتا ڈھونڈتا آ نکلا، یہ لے میاں تیرے 30,000 درہم تیرے باپ نے میرے پاس امانت کے طور پر رکھے تھے۔ ابو نصر غریب شخص کہتا ہے، میں تو ایک ہی دن میں امیر بن گیا، میں تو بیٹھے بیٹھے امیر بن گیا، پھر میرے کئی گھر بنے، میرا کاروبار پھیلتا گیا، میرا بزنس پھیلتا گیا، میں امیر بن گیا، اور کبھی بھی میں نے اللہ کے نام پر دینے میں کنجوسی نہیں کی۔ مجھے اپنے آپ پر رشک آتا تھا، مجھے اپنے آپ پر فخر محسوس ہوتا تھا کہ کیسے میں اتنا بڑا سخی بن گیا، اتنے بڑے صدقات و خیرات کرنے والا بن گیا۔ کہتا ہے ایک دن میں سویا ہوا تھا، خواب میں نے دیکھا قیامت برپا ہے، قیامت کا دن ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، میزان عمل پر میرے عمل تولے جا رہے ہیں، ترازو پر میرے عمل تولے جا رہے ہیں، ایک پلڑے میں میری نیکیاں رکھی گئیں، دوسرے پلڑے میں میرے گناہ رکھے گئے، جو نیکیوں والا پلڑا تھا وہ ہلکا ہو گیا، افسوس جو گناہوں والا پلڑا تھا وہ بھاری ہو گیا۔ اب میں چیخنے لگا، رونے لگا، یہ کیا ہو گیا؟ کہاں گئی میری سخاوتیں جو میں دنیا میں کیا کرتا تھا؟ کہاں گئے میرے صدقات و خیرات جو میں دنیا میں کیا کرتا تھا؟ تولنے والے فرشتوں نے کہا، چپ کر، تیرے نفس کی شہوات نے، جو تو خود پر رشک کیا کرتا تھا نا، جو تو خود پر فخر محسوس کیا کرتا تھا کہ میں تو اتنا بڑا سخی بن گیا، اتنی بڑے صدقات و خیرات کرنے
کرنے والا بن گیا ہوں. تیرے نفس کی ان شہوات نے تیرے صدقات و خیرات کو روئی کے دانے سے بھی زیادہ ہلکا کر دیا. تیرے نفس کی ان شہوات نے، تیرے فخر نے، تیرے رزق نے تیرے صدقات و خیرات کو، تیری سخاوات کو روئی کے دانے سے بھی زیادہ ہلکا کر دیا. کہتا یہ سن کر میں رونے لگا، میں چیخنے لگا، ہائے پھر تو میں مارا گیا، پھر تو میں لوٹا گیا، پھر تو میں سیدھا جہنم میں جاؤں. کہتا ہے میں رو ہی رہا تھا، اتنے میں ایک فرشتہ آیا. اس فرشتے نے اس بھوکی عورت کے آنسو جس کو میں نے پراٹھا دیا تھا، اس بھوکی عورت کے آنسو جس کو میں نے ایک روٹی دی تھی، اور اسی خوشی میں جو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے جب میں نے اسے پراٹھا دیا تھا تو میرے حق میں اس نے دعائیں کی تھی. اس بھوکی عورت کی وہ دعائیں اور وہ خوشی سے نکلے آنسو ایک فرشتہ لے کر آیا. اس نے میری نیکیوں والے پلڑے میں ڈالا. جیسے ہی نیکیوں والے پلڑے میں یہ نیکیاں ڈالی گئیں، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گئے. کہتا ہے اتنے میں میری آنکھ کھل گئی. میں نے خود کو کہا ابو نصر، جہاں تجھے اتنی بڑی سخاوات نہ بچا سکی، اتنے بڑے صدقہ و خیرات نہ بچا سکے، وہاں تجھے بھوکی عورت اور بھوکے بچے کو دی ایک روٹی بچا گئی. صاحب ذلیل مت کرنا چوکھٹ پر آنے والے کسی فقیر کو، اس لیے کہ وہ صرف روٹی مانگنے نہیں آتا، وہ دعا دینے بھی آتا.